تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، دین کہتے ہیں قرض کو۔ اے ایمان والو جب بھی تم باہم کوئی لین دین کرو ادھار کا، الی اجل مسمی، کسی میعاد معین کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھا کرو، اس کی ڈاکومنٹیشن کیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے اس لیے کہ لکھنا پڑھنا اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، لہذا ضرور لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے۔ اور چاہیے کہ جس کے ذمے ہے، یعنی قرض دار، قرض لینے والا، وہ ڈکٹیٹ کروائے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ ہمارا بینکنگ کا جو سارا نظام ہے اس میں بینک کے پرنٹڈ فارمز پر آپ کے دستخط کروائے جاتے ہیں۔ سود تو ہے ہی ہے حرام، لیکن اس کی نشانیوں میں سے ایک حرام چیز اس میں کیا ہے کہ ڈکٹیشن آپ نہیں دیتے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی، بینک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آپ اس سے قرض لیتے ہیں اور صرف دستخط کرتے ہیں اس پر۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا، اور اگر قرض لینے والا جس کے ذمہ ادائیگی ہے وہ کم عقل ہے، اس کی ذہن کی خرابی ہے، او ضعیفاً، یا بچہ ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا کسی اور وجہ سے وہ ڈکٹیٹ کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا خود، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا ولی اس کی جگہ عدل کے ساتھ ڈکٹیٹ کرائے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لیا کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنایا کرو۔ ممن ترضون، جو بھی تمہیں پسند ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ ان تضل احداہما، کیوں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھٹک جائے، بھول جائے نہیں کہا کہ ان دونوں میں سے ایک بھٹک جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ کیا مطلب؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بھی پیدا کیا ہے، جذباتی بھی پیدا کیا ہے۔ فرض کیجئے ایک کوئی ایونٹ ہے، کوئی فوجداری معاملہ ہے، اس کی چشمدید گواہ عورت ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے دوسرے کو قتل کیا۔ اب مقتول کی بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی۔ اب امکان ہے کہ یہ جذبات کی وجہ سے اپنی بیوہ بہن کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کہ آگے ایک قتل ہوا تو میری ایک بہن بیوہ ہو گئی، اب میں گواہی دوں گی صاف صاف کہ قاتل یہ ہے، تو ایک میری اور بہن بھی بیوہ ہو جائے گی جب یہ پھانسی لگے گا۔ تو امکان ہے کہ یہ گواہی کو ڈسٹارٹ کرے گی گڈ فیتھ میں، بدنیتی سے نہیں، اچھی نیت کے ساتھ، لیکن قانون ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ بھول جائے، ان تضل احداہما، اگر ایک بھٹک جائے دونوں میں سے تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ ولا یابا الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے۔ ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو ضرور لکھا کرو وقت معین تک کے لیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، تمہارا ایسا کرنا زیادہ قرین انصاف ہے اور اللہ کے نزدیک یہ زیادہ درست طریقہ ہے۔ اللہ ترتابو، تاکہ تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، سوائے اس کے کہ وہ کوئی 10 بدس لین دین ہو۔ اللہ تکتبوہا فلا جناح فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کی ڈاکومنٹیشن نہ کرو۔ وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور جب بھی تم سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ،
اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو. وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ آن یور پارٹ یہ بڑی گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم کسی سفر پر ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو رہن با قبضہ پر معاملہ کر لو، یعنی کوئی چیز اس کے قبضے میں دے دو کہ اچھا چلو یہ گارنٹی ہے کہ میں تمہیں جب رقم واپس کروں گا تو اپنی یہ چیز واپس لے لوں گا. اسے رہن کہتے ہیں. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ پھر اگر اعتبار کرے تم میں سے کوئی شخص دوسرے کا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتُوا مِنْ أَمَانَتَهُ تو وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت کے سلسلے میں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ تو اسے چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو مت چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا جو کوئی گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو وہ دل کا گناہ گار ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ظاہر کرو، کھلے عام کرو یا چھپا کر کرو، اپنے دلوں میں چھپا کے رکھو. یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا. یہ بڑی سخت آیت ہے کہ ویسے اصول کیا ہے کہ انسان کو گناہ برائی کے کرنے پر ملتا ہے اور نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی انسان کو نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جانے لگتی ہیں. لیکن محاسبہ اس پر فرمایا کہ تم اپنے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو. جو حاسبکم بہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا. سزا نہیں ہوگی لیکن محاسبہ ہوگا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہ آخری دو آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی یہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا کی گئی تھی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر نازل کیا گیا اور ان کے ساتھ اہل ایمان بھی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ ہم اس کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے یعنی ان کی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے. تفریق کسے کہتے ہیں؟ مائنس کرنے کو. ایک ہے کہ یہ ازیوم کر لینا کہ سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں تیسرے پارے کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. لیکن یہاں نفی کس چیز کی ہے کہ ہم کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کی تفریق نہیں کرتے یعنی اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتے. ہم سب کے سب کا احترام کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا اور وہ کہتے ہیں ہم سنتے اور مانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کو سنتے اور مانتے ہیں. غفرانک اور ہم تیری بخشش کے طالب ہیں. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب بھی اسم حالت رفع سے کسی دوسری حالت میں جائے نصب میں یا جر میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. اگر وجہ کھلی ہوئی لکھی ہوئی نہ ہو واضح الفاظ میں نہ ہو تو پھر ایزیوم کی جاتی ہے. چونکہ غفرانہ یہ نصب کی حالت میں ہے تو آپ اس سے پیچھے مانیں گے کہ ہم درخواست کرتے ہیں تجھ سے غفرانہ کا تیری بخشش کی. ربنا اے ہمارے رب وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا بڑی زبردست آیت ہے ہمارے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا علم دیا ہے
اس کے مطابق اس کا محاسبہ ہوگا. جتنا مال دیا ہے اتنا اس کا محاسبہ ہوگا. جن سرکمسٹانسز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، جن حالات میں اس کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کا حساب لے گا. یعنی مجھ سے اور آپ سے یقیناً حساب سخت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. لیکن جو غیر مسلم گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یقیناً حساب تو ان کا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، سچ اور جھوٹ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آج کے اس دور میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں جسے یہ معلوم نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو نہیں مانتا تو ہی مسٹ ہیو اے ریزن، جو کہ کبھی کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو محاسبہ اس کا بھی ہوگا. لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اگنورنٹ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الاؤنس ضرور دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. لیکن محاسبہ اس کا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہوگا. لیکن ہمارا محاسبہ یقیناً اس کے مقابلے میں سخت ہوگا. لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا جو اس نے کمایا. عام طور پر قرآن مجید میں کمائی کا لفظ اعمال کے لیے آتا ہے، معاش کے لیے نہیں آتا. معاش اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یعنی محنت تو سبھی کرتے ہیں کاروبار کے لیے، اپنی جاب کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیروں دیتا ہے، کسی کو تنگ دست رکھتا ہے. یہ عام کاروباری حلقوں میں ایک محاورہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے، اور وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے. نہیں کیسے؟ یعنی پراپرٹی کی ویلیو جو ہے راتوں رات وہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو نوازنا چاہتا ہے ان کی زمین جو کوڑیوں میں بھی کوئی خریدتا نہیں تھا، وہ جو ہے وہ کروڑوں کی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی، خیر ہے، فضل ہے. لیکن اعمال کیا ہے؟ یہ کمائی ہے. تو لہا ما کسبت، ہر شخص کے کام آئے گا. یہ بھی دیکھیے لام اور الا، ہر شخص کو فیور کرے گا جو اس نے کمایا، اور ہر شخص پر وبال آئے گا اس کا جو وہ کمائے گا، یعنی اعمال. ربنا لا تؤاخذنا، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ان نسینا و اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جیسا تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہم سے درگزر فرمانا. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا. وارحمنا، ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، حامی ہے، مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد کرنا کافر قوم کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران ہے. اس کے دو اہم حصے ہیں، بلکہ دو اہم واقعات کہیے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں. نجران علاقہ ہے، یمن کا ایک حصہ جو ہے وہ نجران کا علاقہ کہلاتا ہے. وہاں سے عیسائیوں کی حکومت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پر. تو وہاں سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیغمبر کو بریف کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں. اور بڑی خوبصورت بریفنگ ہے کہ یعنی اتنا تو رفلی بتایا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے، مکی صورتوں میں آ گیا تھا. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کون تھے، حضرت مریم کون تھی، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیسے حضرت مریم کی ولادت ہوئی. اور اس کے پیرلل حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے تھے. ان کی بیوی جوانی سے بانجھ تھی، لیکن بڑھاپے میں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے بھی بیٹا دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو، جو بھی ان کے اندر بانجھ پن تھا وہ ختم کر کے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کر دیے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی بانجھ بیوی سے اور بوڑھے باپ سے اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے
کہ کسی ورجن ماں سے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے دے، یہ ہے اصل میں اس حصے کا حصہ۔ پھر دوسرا اہم واقعہ جو اس صورت کی زینت بنا ہے وہ غزوہ احد ہے، یعنی پہلی بڑی جنگ جو تھی وہ غزوہ بدر تھا، اور اس پر تبصرہ سورہ انفال میں آئے گا 9 اور 10ویں پارے میں، لیکن دوسری جنگ جو ہے وہ غزوہ احد ہے، غزوہ احد پر تبصرہ جو ہے وہ آپ کو اس صورت میں ملے گا۔ تیسری بڑی جنگ جو ہے غزوہ احزاب ہے یا غزوہ خندق ہے، اس پر تبصرہ آپ کو ملے گا غزوہ خندق میں۔ پھر اہم ایونٹ جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اس پر تبصرہ آپ کو ملے گا سورہ فتح میں، اور اس کے بعد فتح مکہ ہے، فتح مکہ کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو مختلف صورتوں کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا، وہ باقاعدہ اس کے لیے کوئی صورت مختص نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں فتح مکہ کو اللہ تعالیٰ کو روک لاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق کے ساتھ یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے موجود تھا اس کے سامنے، یعنی تورات و انجیل، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تورات بھی نازل فرمائی اور انجیل بھی من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی فرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب، ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی شے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے ارحام میں جیسے چاہتا ہے، اور یہ ہم سب اس کا تجربہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے چاہا جیسے چاہا پیدا کیا، کسی کو گورا رنگ عطا کیا، کسی کو گندمی، کسی کو سانولا، کسی کو کالا، کسی کی آنکھیں پرومیننٹ بنائیں، کسی کی آنکھیں چھوٹی بنائیں، کسی کی ناک پرومیننٹ بنائی، کسی کی ناک ذرا بیٹھی ہوئی بنائی، کسی کے ماتھے کو چوڑا بنایا، کسی کے ماتھے کو بیٹھا ہوا بنایا، کسی کی تھوڑی لمبی بنائی، کسی چھوٹی بنائی، ہے نا، کسی کو طاقتور پیدا کیا، کسی کو کمزور پیدا کیا، کسی کو تندرست پیدا کیا، کسی کو جو ہے وہ کمزور پیدا کیا، بیمار پیدا کیا، کسی کو ذہین بنایا، کسی کو کند ذہن بنایا، اور کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، جیسا چاہا پیدا کر دیا۔ اس میں انسان جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، اس میں حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا صادر ہوتا ہے۔ تو هو الذی یصورکم، وہی تو ہے جو تمہیں شیپ دیتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، العزیز الحکیم، وہ آل مائٹی، بالادست، حکمت والا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات بھی ہیں، یعنی جن کا مفہوم بڑا واضح ہے، جس کی کوئی آڈ انٹرپریٹیشن ممکن نہیں ہے، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل جڑ اور بنیاد ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں جن کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو متشابہ رکھا ہے جان بوجھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیات کے کہ جو متشابہ ہوتی ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی حقیقت اور ماہیت کے کو تلاش کرنے میں، یعنی کوئی انٹرپریٹیشن ضرور کر کے رہتے ہیں آیات مشتبہات کی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی اصل انٹرپریٹیشن اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جبکہ وہ لوگ کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، پختہ ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو الفاظ ہیں ایسے ہی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کے پاس سے آیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر دل والے، سینسیبل لوگ۔ کیا کہتے ہیں وہ اپنی دعا میں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کیا ہے ہمارے رب ہمیں ہمارے دلوں کو کج نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف فرمانے والا نہیں ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، یقیناً وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیئن، کچھ بھی، واولئک ھم وقود النار، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون، ان کے لچھن آل فرعون جیسے ہیں، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو بھی منکرین تھے ان جیسے ہیں، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت کی۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے کا بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دو کافروں سے، ستغلبون وتحشرون، ان قریب ان پر غلبہ پا لیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، واخری کافرۃ، جبکہ دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان کو دگنا اپنے سے کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 تھی جو احد میں پہنچے، وہ 3000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کی آنکھوں کو چکر میں ڈالا کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان ان کے دگنی تعداد میں ہیں، جیسے 6000 کی تعداد میں، حالانکہ وہ تھے 700۔ یہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے، مدد دیتا ہے اپنی نصرت سے، قوت پہنچاتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے، سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ یہ بھی قرآن مجید کی بڑی منفرد آیات میں سے ہے۔ انسان کی نیچر، یعنی خاص طور پر مردوں کی نیچر ایک ہی آیت میں اکٹھی کر کے بیان کی گئی ہے۔ آپ ایک طرف یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دیوار پر لکھ لیں، اور دوسری طرف کوئی سروے کنڈکٹ کر کے، یعنی ہیومن یا مردوں کی موومنٹس کا، اور دونوں کو کمپیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% یہی ترتیب نظر آئے گی کہ مرد کی سب سے زیادہ موومنٹس وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، یعنی انکانشیس موومنٹس مرد کی وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور کانشیس موومنٹ مرد کی سن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ میں اور آپ صبح سے لے کر شام کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے، لیکن انوالنٹری موومنٹ ساری کی ساری جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سیکس اورینٹڈ ہوتی ہیں، وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو مرد کے لیے بڑی اہم ہے، جس کے لیے مرد بھاگتا ہے، وہ کیا ہے؟ بینک بیلنس۔ یہاں اس کے لیے الفاظ دیکھیے گا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں، کہا گیا ہے لوگوں کے لیے، لیکن چونکہ مقابلے میں عورتیں آ رہی ہیں لہذا یہاں ترجمہ میں کر رہا ہوں، مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، والبنین بیٹوں سے، والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے۔ یعنی قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ نہ ڈالر تھے اور نہ پاکستانی روپے تھے، تو اصل کرنسی جو ڈالر تھی وہ کیا تھی؟ سونے اور چاندی کی شکل میں، سونے اور چاندی کے۔ آج یہ کیا ہے؟ بینک بیلنس۔ والخیل المسومہ،
عمدہ نسل کے گھوڑے. آج ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے, ہماری سواری کیا ہے؟ موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے. لیکن بہرحال گاڑی کا برانڈ جو ہے وہ مرد کی کمزوریوں میں سے ایک ہے. وہ سزوکی پر سفر کرتا ہے, 4 ویلر وہ بھی ہے اور 4 ویلر کرولا بھی ہے. ذرا 4 پیسے اور آئیں گے تو وہ سزوکی چھوڑ کے کرولا لے لے, اور 4 پیسے آئیں گے تو ہونڈا پہ جائے گا, اور 4 پیسے آئیں گے تو مرسیڈیز پہ اور پھر لینڈ کروزر پہ چڑھے گا. تو والخیل المسومۃ, برانڈڈ ہارسز, صرف ہارسز نہیں, برانڈڈ ہارسز. اس کے بعد فرمایا والانعام والحرث, مویشی اور کھیتی. بڑے بڑے انڈسٹریز بھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو فارم ہاؤس بناتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ فارمنگ کرتے ہیں اور مویشی پالتے ہیں. حالانکہ فارمنگ کرنا, مویشی پالنا, یہ عام حالات میں یہ کس کا شغل ہے؟ یہ کاشتکاروں کا, کسانوں کا شغل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکرائب کیا اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو کر مالدار لوگ, انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ فارم ہاؤسز بناتے ہیں, فارمنگ کرتے ہیں. ذرا پیسے والے ہیں تو ذرا اعلیٰ درجے کی فارمنگ کریں گے, لیکن کرتے بہرحال ہیں, اور مویشی بھی پالتے ہیں. بڑے بڑے یعنی فیصل آباد ہی کے بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے اب بڑے مہنگے فارم بنائے ہیں اور کروڑوں روپے جو ہیں, بلکہ اربوں روپے انہوں نے اس پر خرچ کیے ہیں. اعلیٰ نسل کی گائیں جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں باہر والے ملکوں سے. وہاں ڈیری کا بزنس بھی چل رہا ہے اور پھر فارمنگ کر رہے ہیں بڑے زبردست جو ہے. اس کے لیے انہوں نے بڑے ہائر پروفیشنلز جو ہیں انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں, کر رہے ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب دنیا میں برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله